اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پانی ان کے پاس آ جائے، پانی خود تو نہیں چل کے آئے گا ان کے پاس. اور صاف صاف کہا، کئی دفعہ کہا اللہ نے کہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے، اللہ ہی جسے چاہے گمراہ کر دے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. مجھے ہدایت کے بارے میں کچھ سوال کرنا تھا کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں، مطلب اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. کیا ایسا ہے کہ مطلب کسی بھی انسان کو لائف میں کسی ٹائم پہ بھی ہدایت آ جاتی ہے، یا پھر ایک انسان کو خود اس کے لیے کچھ اسٹرگل کرنی ہوتی ہے کہ میں مطلب نمازیں ریگولر کر رہا ہے وہ اپنی کوشش سے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے ہدایت پہ دیں. اور مطلب سم ٹائمز ہوتا ہے، میں نے کچھ دیکھا بھی ہے یا کچھ میرے ساتھ خود کا بھی ایکسپیرینس ہے میرا، کہ مطلب ہدایت لگتا ہے کہ مل گئی ہے، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ اس چیز کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر سم ہاؤ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں دوبارہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اس کی طرف سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا اللہ تعالیٰ ابھی اس انسان کو ہدایت دینا نہیں چاہتے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، یا اس کا مطلب ہدایت مل رہی ہے لیکن اس کے ٹیسٹ آ رہے ہیں جس میں وہ فیل ہو رہا ہے. اس چیز کو مجھے کلیئر کرنا ہے. لیکن جو اللہ سے رجوع کر رہا ہے وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پہ ہی ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، نمازیں ہی پڑھتا ہے، نمازوں میں دعائیں کرتا ہے. اب تو رہی بات علم کی اور اس کاوش کے پیچھے جو کرج ہے، وہ تو سکل ہے، وہ تو ماں باپ سے نہیں سیکھ سکا تو پھر باقی جگہوں سے سیکھنی تو پڑے گی اس کو. تڑپ جو ہے نا، تڑپ وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے کی تڑپ، وہی ہے تحفہ جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں. واللہ العالم اور کیا کیا کس طریقے سے یہ ڈائیگرام چلتی ہے، مگر یہ تو ظاہر کے اوپر ضرب لگا کے بتا رہا ہوں کہ جو بندے اللہ سے مبرہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے بس کی، ہم دنیا کے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پھر بار بار ہٹ دھرم کہتے ہیں، جو روزہ جزا کو جھٹلا دیتے ہیں. بہرحال جو بالکل ہی اپنی طرف سے فارغ ہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں، ان کو تو ایک کیا بات کرنی، وہ تو ہدایت کا ایک اور ہی مطلب لینا پڑے گا اس کے لیے. جو آپ نے کہا نا وہ اندرونی معاملہ ہے وہ، اور وہ مسلمانوں کے اندر کوئی اللہ کو مانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پانی ان کے پاس آ جائے، پانی خود تو نہیں چل کے آئے گا ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا معاملہ، وہ نجی اندرونی معاملہ ہے مسلمانوں کے اندر، کہ ایک بندہ دین کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پہ، قیامت پہ ایمان ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ روزہ جزا پہ ایمان رکھتا ہے. مگر باقی کے معاملات دنیاوی طور پہ وہ اس میں دین کے اصول جو ہے نا وہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. تو اس کے لیے پھر معاملات جو ہے نا وہ تو بار بار آٹو کریکٹ اپنے آپ کو چلنا، غلطی کرنا، پھر توبہ تائب ہونا، ندامت ہونا. جس کی پہلی ندامت ہے وہ شرمندہ ہے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، بےتاب بھی ہے، شرمسار بھی ہے اپنے، وہ تو ہدایت پہ ہی ہے. باقی معاملات تو علم اور سکل اور ہنر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے پاس رکھی. ٹھیک ہے، اور اللہ صاحب صاحب کہا، کئی دفعہ کہا اللہ نے کہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے، اللہ ہی جسے چاہے گمراہ کر دے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے بات کی نا اس میں دونوں کا مکسچر ہے کہ کتنا ایک علم ہو، دوسرا علم اگر ہو تو اس کے باوجود بھی اللہ کو نہ مان رہا ہو تو وہ تو پھر اس پہ تو مہر کی بات ہے نا. اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے مکہ میں، ان میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. ٹھیک ہے، جن کو یہ کفار جاہل کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو مگر جو یہ پڑھے لکھے تھے مکی بڑے بڑے سورما، وہ اللہ ان کو ہدایت پہ نہیں لے کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جب بدر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمارے ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ ایز اے پنشمنٹ، تب چھوڑ دیں گے تمہیں. تو علم ایک الگ چیز ہے، سمجھ ایک شعور ایک الگ چیز ہے، اور ہدایت ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے.
علم کے تھرو شعور آتا ہے، اور شعور جو ہے وہ تب تک کافی نہیں ہوتا تب تک جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ پھر علم ہو یا نہ ہو، آپ ہر درمی پہ آ جائیں، اور تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں پھر پے در پہ بات کر لی ہے، بس اب ان کو مہر لگانے کا وقت آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کا مرض بڑھا دیا، تو بقرہ سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے نا کہ ہم ان کے دل میں مرض ہے اور ہم اس مرض کو بڑھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں۔ زیادہ تر ہماری باری میں لگتا ہے نا، ہماری بارے میں بات ہو رہی کہ ہر ایک کو خوش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ایک بیماری ہے جو کہ ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، اور 3-4 الگ الگ فلسفے پکڑ لو، چلو 2 پکڑ لو موٹے موٹے، ایک دوسرے کو اپوزنگ ہو، خوش کر رہے ہو، بہت پکے منافق ہو۔ ہم تو اس لیول پہ چلے گئے کہ گھر میں ہر بندہ، جس بندے کے ساتھ بھی بات ہوگی، دنیا میں جس طریقے کے بھی معاملات ہوں گے، ہم بس اپنے آپ کو اس کے لیول پہ لے کے آنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے، اسلام کسی بھی لیول پہ there is no dialogue between two ادیان۔ ادیان کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے نلیفائی کر دیا، دین ایک ہی ہے۔ تو آپ یا تو اس تک آپ پہنچ چکے ہیں تو ہدایت پہ ہیں، بیچ میں پھنسے ہوئے کہ کئی سارے ادیان میں سے میں بھی ایک دین چوز کر لوں، تو آپ ہدایت پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوچیں کون لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہت سارے دین ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے بڑے بڑے معلم ہیں، پروفیسرز ہیں، سائنس کے ماہر ہیں، تو فلسفے کے ماہر ہیں، کئی دفعہ تو اسلامیات کے ماہر ہیں۔ میں ابھی لاہور میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا پچھلے سال، لاہور کا سب سے مشہور کالج ہے، لاہور کا سب سے مشہور کالج، اور اس کے فیکلٹی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس فیکلٹی کے اسلامیات کی فیکلٹی کے ہیڈ نے خود کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں۔ اور میں نے کہا کب سے ایتھیسٹ ہیں؟ اسے کافی سال ہو گئے، اسلامیات پڑھاتے ہیں لاہور کے سب سے بڑے مشہور کالج میں، خود کہتے ہیں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں۔ اسلامیات پڑھانے کے بعد اتنے سال، 30-32 سال اندر سے ایتھیسٹ، ٹھیک ہے۔ سو خالی علم نہیں، خالی شعور نہیں کافی نہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو ہے، نہیں ہے تو علم رکھیں، آپ چلائیں، اپنی دکان چلائیں، علم کے تھرو بھی بڑی دکانیں، ایکچولی بہت ساری دکانیں جو علم کے تھرو چلتی ہیں۔ سو یہ بس تفریق کرنا، آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہدایت پہ تو ہوگا مگر وہ زیادہ بڑا داعی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا ہی احکام نہیں مان رہا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو یہ مسئلہ تو ہے، پھر دونوں کام تو کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ افیکٹو ٹول ہیں۔ ضعیف مومن تو نہیں بننا۔ ضعیف مومن کیا ہوتا ہے؟ بس کمزور سا ایک ناکارہ پرزا اسلام کا، ضعیف مومن کہتے ہیں اس کو۔ قوی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے تھرو، شعور کے تھرو دنیا پہ افیکٹ ڈالتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دونوں کام آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ بہرحال آپ کے سوال کا آبویسلی جو دائرہ تھا وہ، اس سے میں تھوڑا سا باہر نکال کے میں نے بڑا دائرہ کھینچنے کی کوشش کی۔ I hope I've answered the bigger part of your question.